السلام علیکم ناظرین، میں 28 سال کی ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا آفیسر ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ میرے گھر والوں نے یہ رشتہ صرف اس کے عہدے کو دیکھ کر دیا تھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور اندر ہی اندر مجھے جو دکھ تھا، میرے اندر کی آگ جو میرا شوہر نہیں بجھا پا رہا تھا۔ شادی کے بعد روز محبت کرتا تھا، جو بعد میں ایک بار ہونے لگا، پھر مہینے میں ایک بار ہونے لگا۔ اب تو پتہ نہیں کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ آج رات جب وہ بستر پر لیٹے تو میں ان کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی اور اپنے شریر کی گرمی سے ان کے اندر بجھی ہوئی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس میں جان پیدا کرنے کی، تمام کوششیں ناکام چلی گئی۔ تھک کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر کے چہرے سے شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کا دل رکھنے کی خاطر کہا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی سہی۔ تو شوہر کچھ دیر کے بعد سو گیا، پر میری آنکھ سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بستر سے اٹھ گئی اور گھر سے باہر باغیچے میں ٹہلنے لگی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا سرونٹ کوارٹر تھا، جس میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی کا نام رانی تھا اور شوہر کا نام رشید تھا۔ رانی ایک پکے رنگ کی موٹی تازی عورت تھی۔ بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور شوہر ہمارا مالی تھا۔ ابھی میں ٹہل ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دی تھی۔ نزدیک گئی تو کچھ ہلکی جھگڑے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، کیونکہ رانی اکثر اپنے میاں کی شکایت کرتی رہتی تھی کہ وہ بہت مارتا پیٹتا ہے۔ اس کا شوہر شراب پیتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اور دونوں کام کے معاملے میں بہت اچھے تھے، اس لیے اس کی اس حرکت کو کافی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے کافی سمجھایا، شاید وہ آج پھر جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننا چاہا، اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں ایک سائڈ پر لگی کھڑکی کے پاس آ گئی، اور مجھے کسی کے کمرے میں رات کے 2 بجے جاتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، اور میرا مقصد رانی کو مار پیٹ سے بچانا تھا۔ میں نے دیکھا کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اندر جھانک سکتی تھی۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر کے منظر کو دیکھ کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی کپڑوں کے بغیر تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دھیان رشید کے نیچے گیا۔ اس کا کالے رنگ کا موٹا تازہ ہتھیار جھول رہا تھا، جو میرے اندازے میں کم از کم 10 سے زیادہ ہوگا۔ رانی نے سچے کہا تھا کہ وہ گھوڑے کا ہی لگ رہا تھا۔ رشید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ سالی تو ایسے نخرے کر رہی ہے جیسی پہلی بار ہو۔ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر دونوں میں تکرار چلتی رہی۔ رانی نے کہا کہ کرنا ہے تو آگے سے کر، پیچھے سے نہیں کرنے دوں گی۔ آخر کار رشید نے ہار مان لی۔ رانی کو لیٹنے کو کہا۔ رانی لیٹ گئی۔ رانی کو دیکھ کر مجھے اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ انہیں کام کرتے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اتنا ٹائم آج تک میرے شوہر نے کبھی نہیں لگایا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد ہی اس کی بس ہو جاتی تھی۔ رانی اس مشقت سے تھک چکی تھی۔ اس نے دھکے دے کر رشید کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور پاجامہ پہننے لگی۔ رشید کا ابھی بھی پورے جوبن پر تھا۔ اس کو تو منزل تک پہنچا دو، رانی میری بس ہو گئی ہے۔ رشید اچھا چلو اس کو لولی پاپ والا کام کر کے منزل تک پہنچا دو۔ رانی مجھ سے ایسا کام نہیں ہوتا۔ اب میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور دل میں سوچا کہ اس کی جگہ پر رشید ہوتا تو زندگی کتنی اچھی گزرتی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب جا کر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا میرا شوہر کام پر جا چکا تھا اور رانی بھی کام پر آ چکی تھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ ناشتہ لے آئی۔ اس کی چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی تھی۔ میں نے رات کا منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں غور نہ کرتی۔ اس کے سر پر بھی چوٹ تھی۔
جو رشید کے مارنے کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی، تو اس نے بتایا کہ رشید نے شراب پی کر اس کو بہت زیادہ مارا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ بی بی نشے میں وہ جو ہے نا جانور بن جاتا ہے، وہ جانور ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا تم اس کو میرے پاس بھیجنا، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ رانی بی بی وہ کسی کی بات نہیں مانتا، صاحب نے کتنی بار اس کو سمجھایا ہے، کئی بار نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دی ہے، اور وہ شراب پی کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اچھا ایک بار میں اس کو سمجھا کر دیکھوں گی، شاید میری بات کو وہ سمجھ جائے۔ تو اچھا باپ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ مجھے پتا تھا صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد رانی سودا سلف لینے مارکیٹ جاتی ہے، اور وہ ہمارے گھر سے مارکیٹ کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تھا۔ رانی کو کم از کم 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اتنا ٹائم میرے لیے بہت تھا۔ رانی جب جانے لگی تو میں نے کہا کہ رشید کو بھیج دینا۔ رانی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گھر سے نکل گئی۔ میں واش روم میں جا کر شاور آن کیا اور گاون پہن کر کمرے میں آ گئی۔ اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رشید ہوگا۔ میں نے انٹرکام پر اس کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے گیلے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو میں نے بیٹھنے کا کہا۔ وہ میرے سامنے کلین پر نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھو رشید، تمہارا گھر کا معاملہ ہے، پر تم رانی کو بلا وجہ کیوں مارتے ہو؟ رشید بی بی میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی وجہ تو ہوگی، تمہاری شادی کو اتنے سال بیت چکے ہیں، اب جا کر اچانک کیا ہو گیا؟ رشید بی بی وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور نظریں چرا کر میری برہنہ بالوں سے صاف گوری ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، جو میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے برہنہ کی ہوئی تھی۔ کیا وہ تم کو کھانا وغیرہ نہیں پکا کر دیتی؟ میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ رشید نہیں بی بی، بات کھانے کی نہیں، مرد کو کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی۔ رانی نے کہا تھا کہ تمہارا تعلق کسی اور عورت کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر جا لگا۔ بی بی جی، اب جب بندے کو گھر سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی چڑیا کو کھول دیا۔ اب میری گلابی چڑیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو میری چڑیا کے بیچ میں جیسے اس کی آنکھیں جڑ سی گئی ہوں۔ اب اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو سمجھ گیا تھا میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا رشید، آج اپنی سب خواہشوں کو پورا کر لو، میں کسی چیز سے منع نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، وہ نیچے بیٹھ گیا اور عزت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگ پڑا۔ وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا گرم ہو رہا تھا، مگر پھر اس نے ایک دم سے میری میں ڈالا اور اپنی خواہش کو پورا کر لیا۔ مگر اس کا اتنا بڑا راڑ تھا کہ میری جان نکل گئی، مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اب رشید میرا شوہر ہوتا اور اس سے میں محبت کرتی۔